بولی یہ خیریت گزری علی کے لہج میں بولی یہ خیریت گزری قیامت آتی جو لب اپنا کھولتی زینب قیامت آتی جو لب اپنا کھولتی زینب گیا رشام میں شعلہ کیا دیا چلتی اگر جو لے جائے زہرا میں بولتی زینب اگر جو لے جائے زہرا میں بولتی زینب علی کے لہج میں بولی یہ خیریت گزری چلو شاہ ایک دو پھر محمد نو کے قلم پہ آئی جو تحریر رو پڑی نو کے قلم پہ آئی جو تحریر رو پڑی تصنیف کربلاک کی تفسیر رو پڑی تصنیف کربلاک کی تفسیر رو پڑی نو کے قلم پہ آئی
تدبیر کا اپنے لگی تقدیر رو پڑی تدبیر کا اپنے لگی تقدیر رو پڑی ٹوٹا جو دل تو سب رو تحمل کے باوجود ٹوٹا جو دل تو سب رو تحمل کے باوجود پرتے علم سے زینب دلگیر رو پڑی پرتے علم سے زینب دلگیر رو پڑی آخری شیف میدان کارزار تھا صحرائے کربلا میدان کارزار تھا صحرائے کربلا تہذیب قتل ہو گئی توقیر رو پڑی تہذیب قتل ہو گئی توقیر رو پڑی نو کے قلم پہ آئی جو تحریر رو پڑی فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الرسولین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم
وجلالتهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولایتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. صلاة ایال محترم اور بزرگان ملت، واجب الاحترام مومنین اکرام، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ سفر قرار دیا، اس میں سرزمین کا پر اٹھانے والا، آسمان کے شامیانے کو بلند بنانے والا، سورج اور چاند اور ستاروں کی قندیلوں کو روشن کرنے والا، ہواؤں کا خالق، بہتے ہوئے دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، خلاؤں کا پیدا کرنے والا، فضاؤں کو خلق کرنے والا، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا، جنت اور جہنم کا خلق کرنے والا، ملائکہ کو عصمت کے ساتھ پیدا کرنے والا، آدم کو مسعود ملائکہ بنانے والا، نوح کو طوفان زدہ بندہ قرار دینے والا، ابراہیم کو خلت کا شرف بخشنے والا، موسیٰ کو ہیبت عطا کرنے والا، عیسیٰ کو صحبت کرنے والا، ختمی مرتبت کو کائنات میں بھیجنے والا، ایک ایسے بندے کا خالق کہ جو سو جائے تو نبی نظر آئے، جاگے تو خدا نظر آئے، انتشار میں آئے تو قرآن بن جائے، سنٹے تو نقطہ تحت الباب کہلائے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ ان لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ہر شے کو خلق کیا، قدر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جسے ہم خلق کرتے ہیں اسے قدر کے ساتھ خلق کرتے ہیں۔ ہماری خلقت، ہمارا بنایا ہوا، ہمارا پیدا کیا ہوا قدر کے ساتھ خلق ہوتا ہے۔ جسے ہم نے بنایا اس کی صفت یہ ہے کہ اسے خلق کیا ہے تو قدر کے ساتھ خلق کیا ہے، کیونکہ قدر کے ساتھ خلق کیا ہے۔ کہ اسے قدر کے ساتھ خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا بنایا ہوا بے قدرہ نہیں ہوتا، تمہارا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی قدر نہ ہو، لیکن جسے ہم بناتے ہیں اس کو خلق ہی کرتے ہیں تو قدر کے ساتھ، جو خلق کرتے ہیں تو قدر کے ساتھ۔ میرے بنائے ہوئے کو جب دیکھو گے تو اسے قدر کے ساتھ خلق کیا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، بے شک ہم نے ہر شے کو خلق کیا، پوری توجہ کر رہا ہوں، ہر شے کو خلق کیا بے قدر، قدر کے ساتھ۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی، بالکل تمہیدی طور پر، بہت جلدی جلدی، اس لیے کہ بہت وقت کم ہے، بہت جلدی جلدی آپ حضرات اگر میری طرح متوجہ رہیں تو شاید میں اپنی بات کو آپ کے اذہان عالی تک بڑی آسانی سے پہنچا دوں۔ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا اور قدر کے ساتھ خلق کیا۔ یہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے قدر کا ترجمہ کیا ہے اندازے سے، پوری توجہ سنیے گا، اندازے سے، یعنی ان کے حساب سے ترجمہ یہ ہوا کہ ہم نے ہر شے کو خلق کیا اندازے کے ساتھ۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ لفظ
اندازہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں علم کی کمی ہو، کہ جہاں علم کی کمی ہو، اور وہ علی کل شیء علیم ہے، ہر شے پر علم رکھنے والا ہے، بلکہ علم رکھنے والا کیا ہے؟ وہ خود خالق علم ہے، اور جب وہ خالق علم ہے تو پھر وہاں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جب علم کی کمی نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ اندازہ بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو اس کے لیے لفظ اندازہ استعمال کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دیا گیا ہے، علم کا ثبوت نہیں دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اندازہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھیے کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے شے کو خلق کیا، ہر شے کو خلق کیا، تو جب وہ خلق کرتا ہے تو کیسے خلق کرتا ہے؟ خدا کی قسم اگر ہمارے معصومین نہ ہوتے تو اس قدر کی قدر ہمیں نہ معلوم ہوتی، یہ اس قدر کی قدر ہم نہ جانتے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کسی شے کو خلق کرتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، شے کو خلق کرتا ہے تو پہلے وہ شے اس کے علم میں آتی ہے، اور علم سے اس کی مشیت میں آتی ہے، مشیت سے وہ ارادے میں آتی ہے، ارادے سے وہ قضا میں آتی ہے، اور قضا سے پھر قدر میں آتی ہے، اور جب قدر تک آ جاتی ہے تب وہ وجود میں سامنے آ جاتی ہے، یہ سامنے آ جاتی ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ اللہ جب خلق کرتا ہے تو ہر مخلوق کو 5 مراحل سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی بات کہہ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز بتائی گئی مشیت، تیسری بات کہی گئی ارادہ، چوتھی بات کہی گئی قضا، اور قضا کے بعد کہا گیا قدر، پوری جو قدر۔ تو اب اس میں کیسے ہوتا ہے کہ پہلے شے آتی ہے علم میں، علم میں آنے کے بعد وہ آتی ہے مشیت میں، اور جب مشیت میں آ جاتی ہے تو وہ کہ جو صاحبان مشیت ہیں ان کے حوالے ہو جاتی ہے، اور جب ان کے حوالے ہو جاتی ہے تب بات ہوتی ہے ارادے کی، اور جب بات ہوتی ہے ارادے کی تو ارادے سے آگے بڑھتی ہے، پھر ہوتی ہے قضا۔ اب لوگ قضا کو سمجھتے ہیں موت، قضا موت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قضا فیصلے کو کہتے ہیں، دیکھیں فیصلے کو کہتے ہیں، جیسے سے قاضی بنا ہے، دیکھیں قاضی بنا ہے، مسلط قضا ہے، تو قاضی کا مطلب ہے یعنی قضا سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے، اور جب فیصلہ بھی ہو جاتا ہے اور کوئی فیصلہ سنانے والا فیصلہ سنا دیتا ہے تب ہوتی ہے قدر، دیکھیں تب ہوتی ہے قدر۔ قدر کے معنی یہ ہے کہ قضا کے عملی جامے کو قدر کہتے ہیں، قضا کے عملی جامے کو قدر کہتے ہیں، یعنی یہ بتایا گیا کہ قضا یعنی فیصلہ، فیصلہ کس چیز کا؟ کہ جسے خلق کیا جا رہا ہے اسے کیوں خلق کیا جا رہا ہے، یہ کیوں خلق کیا جا رہا ہے، اس کی خلقت کی وجہ کیا ہے، یعنی خلقت کی وجہ پہلے خلق ہوتی ہے اور پھر شے خلق ہوتی ہے، یعنی اللہ جب خلق کرتا ہے تو ایسا ماننا نہیں ہے کہ پہلے بنا دیا پھر سوچ رہے ہیں کہ اب اس کا کریں کیا، اب بنا تو دیا، بٹھا بھی دیا، اب وہ بیٹھا کہہ رہا ہے مجھے کرنا کیا ہے یہ تم بتانا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا، ایسے بات پڑھے محمد والے۔ تو اب وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے جب ہم بناتے ہیں تو قدر کے ساتھ بناتے ہیں، یعنی مقصد کے ساتھ بناتے ہیں، جسے ہم نے بنایا ہے تو پہلے مقصد کو سامنے رکھا ہے پھر بنایا ہے، یعنی اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جب مقصد کے لیے بنایا ہے تو اب ہمارا بنایا ہوا یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک بار بلند سمجھ کے سلوات پڑھیں۔ اب اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے، تو جب اللہ بناتا ہے پوری کو جو اللہ بناتا ہے تو مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بناتا ہے، یہ مقصد کو بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم خلقت سے ہی مقصد ادا کر دیتے ہیں، لیکن میری فکر کہیں اور جا رہی، خلقت سے پہلے ہی مقصد حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی حیات کا مقصد نبوت اور
کہ نبی کو خلق کرنے سے پہلے نبوت عطا کر دی، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ جو خلق ہو رہا ہے وہ نبی ہے، لیکن نبی ہے، اور اسی لیے آواز دی کہ میں نے خلق کیا، میں نے خلق کیا، اور جب میں نے خلق کیا تو نبوت کے ساتھ زمانے نے پوچھا گواہی کون دے گا؟ نہیں توجہ فرما رہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے رسول آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب، نہیں توجہ فرما رہے وہ کافی کہ جس کے پاس علم کتاب، یعنی انہیں ہم نے نبی بنا کے پیدا کیا ہے۔ اس بات کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس علم کتاب، وہ بھی گواہ، یہ بھی گواہ۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ علی کو وہی کہنے لگتے ہیں کہ جو اللہ کو کہا جاتا ہے، اما ہم تو اللہ کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، اس نے اپنی ذات کو بھی گواہ کہا، علی کو بھی گواہ کہا، ایک صلوات پڑھے محمد، انہیں بھی گواہ کہا، جس بات کا وہ گواہ اسی عمل کے یہ گواہ، لیکن جس بات کا وہ گواہ اسی عمل کے یہ گواہ۔ اب لوگوں نے کہا یہ صاحب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، وہ جب خلق کرتا ہے تو کیسے خلق کرتا ہے؟ اور کہا وہ کہتا ہے کن فیکون، ادھر کہا کن، ادھر فیکون، فوراً ہو گیا۔ کن کے معنی کیا؟ ہو جا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات، سمجھدار حضرات، علی کی ولایت پر سرشار حضرات، اگر اس بات کو شاید آپ نہ سمجھیں گے تو زمانے میں کوئی نہ سمجھے گا۔ بڑے چیلنج سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کن فیکون فوراً ہو گیا، ادھر کہا ہو جا، ادھر ہو گیا، ادھر کہا ہو جا، ادھر ہو گیا، ادھر آواز آئی ہو جا، ادھر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کہا ہو جا، نہیں توجہ فرما رہا، جب کہا ہو جا تب ہوا، جب تک نہیں کہا ہو جا تب تک نہیں ہوا۔ کسی کا جملہ یاد آ رہا، اگر کہہ دوں، اگر کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے، ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں، کہا نہیں ہے، یہ کہا نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر کہہ دوں، اگر کہہ دوں، اگر کہہ دوں، کہا نہیں، خالی اختیار کا اعلان کیا تو ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے مشیت پروردگار۔ ادھر کہا کہ اگر کہہ دوں، ادھر مشیت میں آیا، ادھر مشیت میں آیا، ادھر عمل ہوا، دیکھیں ادھر عمل ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو اللہ سے بڑھ گئے۔ آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، دیکھیں اللہ کی باتیں ہو رہی۔ ایک صلوات پڑھے محمد آیا، یہ کوئی اختلافی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ تو سب کا ہے، لیکن اللہ سب کا ہے، اور مسلمان جھوم جھوم کے کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے۔ اب اس بہت کو کتنی وسعت ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ بہت بڑا ہے، دیکھیے وہ بہت بڑا ہے۔ تو اب اللہ کی شان جو مسلمانوں نے بیان کی وہ یہی تو بیان کی کہ کہتا ہے کہہ کن، تو جب کہتا ہے تب ہوتا ہے۔ پوری طرح جب سنیے گا، جب کہتا ہے تب ہوتا ہے، اور جب تک نہیں کہتا نہیں ہوتا۔ تو علی نے کبھی کہا ہی نہیں اور عمل ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، ہم اللہ سے بڑھاتے نہیں، آپ اللہ کو گھٹا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو ان بندوں سے سمجھتے ہیں، اور مولا علی کو سمجھنے کے لیے مجلسوں میں آتے ہیں، تو اللہ اپنے آپ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، دیکھیے اللہ کیا ہے۔
آپ جسے مسلمان اللہ سمجھ رہے ہیں اگر یہی ہے تو بے شک ہمارے علی سے چھوٹا ہے. آج اس گولکوٹی کے منبر پر پورے چیلنج آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں. جسے آپ اللہ سمجھ رہے ہیں اگر واقعی وہی اللہ ہے، لیکن پورے چیلنج سمجھ کرو، اگر واقعی وہی اللہ ہے جسے آپ اللہ سمجھ رہے ہیں تو بے شک ہمارے علی سے چھوٹا ہے. اس لیے کہ آپ کے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب کہے گا ہوگا تب ہوگا. وہ مجبور ہے کہنے کے لیے، یہ مجبور ہے کہنے کے لیے. ہمارا اللہ مجبور نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک باوال بلند صلوات پڑھ دے رہے محمد. اگر یہی بات ہے کہ نہیں صاحب بھائی اللہ ہے جسے اس مسجد سے بیان کیا جا رہا ہے تو پھر واقعی چھوٹا ہے. اس کا قد کچھ اور بڑھائیے. اللہ بڑھ سکے تو ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے علی سے واقعی چھوٹا ہے اگر اس حساب سے جسے آپ سمجھ رہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے جسے آپ اللہ سمجھ رہے. پوری توجہ سنیے گا، وہ اللہ نہیں ہے کہ جسے آپ اللہ سمجھ رہے. اس لیے کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہے، وہ فہم سے بلند ہے، وہ اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اسے سمجھ سکے. وہ عقل میں سما ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، عقل مخلوق ہے، اور خالق کبھی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے لیکن دوسری دلیل بھی سن لیجئے. اور ایک آدمی صاحب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آپ کو نیند بھی آ جائے اونگ بھی آ جائے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میرا ایک سوال ہے کیوں نہیں آتی؟ بہت بڑی صفت ہے کہ بھئی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو اسے نیند و اونگ کیوں نہیں آتی؟ بھئی کس وجہ سے نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ کس وجہ سے نہیں آتی؟ تو نگاہ صاحب آپ کو معلوم نہیں جناب موسیٰ نے یہ بات پوچھی تھی. اچھا ہم تو تھے اس دور میں، آپ ہوں گے ماشاءاللہ بیان فرمائے. کل کے جناب موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ اچھا تو کیا جواب دیا؟ کہا موسیٰ ذرا پہاڑ پر چڑھ جاؤ. موسیٰ چڑھ گئے. کل تو ہاتھ میں شیشے لے لو. شیشے لے لیے کہ اس کی حفاظت کرنا، گرنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے. موسیٰ شیشے لیے بیٹھے ہیں. اب وہ بھی جواب دیتا ہے کس انداز سے. اب وہ فرمائے یہ پوچھا تھا کہ نیند کیوں نہیں آتی، کہ شیشے لو اور چلو اس کی حفاظت کرو. اب موسیٰ شیشے ہاتھوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک دن گزرا، رات گزری، اللہ کے نبی ہیں، 12 قدرت تو دی ہے اللہ نے، بیٹھے ہیں، ٹوٹ نہیں ہے. موسیٰ کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں پروردگار حفاظت سے، حفاظت میں کرتے رہنا، دیکھتے رہنا، ٹوٹنے نہ پائے. کہا ہاں پروردگار دیکھ رہا ہوں. اطمینان سے دیکھتے رہے، پوری توجہ سنیے گا، دیکھتے رہے کہ آپ کو لطف آئے گا. اور اس کے بعد ایک رات بھی گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر رات گزر گئی، تیسرا دن گزر گیا. ایک مرتبہ جھپکی آئی، اور جیسے ہی جھپکی آئی ویسے ہی ہاتھ سے شیشے چھوٹے اور ٹوٹ گئے. موسیٰ رونے لگے، پروردگار طلب ہو گیا. کیا ہوا کیا ہوا؟ پروردگار اونگ گیا. پھر کیا ہوا کہ شیشے ٹوٹ گئے. دیکھا کیا دیکھا؟ کہ اس شیشوں کی حفاظت کا کام تمہارے سپر کیا تھا، تمہیں چونکہ نیند آ گئی لہذا تم حفاظت نہ کر سکے. اب سمجھے میں کیوں نہیں سوتا؟ تم تو 2 شیشوں کی حفاظت پر معمور کیے گئے، تو نیند آ گئی تو حفاظت نہ کر سکے. مجھے تو کائنات کی حفاظت کرنا ہے.
ایک سلوات پڑھے محمد والے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچا بچا کے پڑھ رہے ہیں. اب جسے آل محمد کو بھروسہ ہوتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود نہیں پڑھتا ہوں, مجھے ادھر سے وہ پڑھواتے ہیں اور ادھر سے آپ پڑھواتے ہیں. لہٰذا میں کچھ صاف ثابت کروں, آج ہی سن لیجیے, یہ بات یاد آ گئی تھی. پوری شب ہجرت سنیے. اچھا موضوع بھی ہے ہجرت. پوری شب ہجرت سنیے. علی کے سونے پر زور ہے, علی کے سونے پر زور ہے. آپ غور کیجیے. یا علی آؤ سو جاؤ, میرے بستر پر سو جاؤ, اس لیے کہ خطرہ ہے تم سو جاؤ, مجھے بچانے کے لیے آؤ سو جاؤ. اب خطرہ ہے تو سلا رہے. ایک بات عرض کروں, خطرے میں سوتے کو جگایا جاتا ہے, جاگتے کو سلایا نہیں جاتا ہے. یہ رسول اللہ نے عجیب بات کہی ہے. یا علی آؤ میرے بستر پر سو جاؤ, یا علی آؤ میرے بستر پر سو جاؤ, یا علی آؤ میرے بستر پر سو جاؤ. پوری شب ہجرت پڑھیے گا, اس میں سب سے زیادہ جو زور ہے وہ علی کے سونے پر زور ہے. جو نیند نہیں آئے گی بستر لے لو, بستر پر جو نیند نہیں آئے گی چادر بھی اوڑھ لو, مگر سو جاؤ. دیکھیے سو جاؤ, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, سو جاؤ. سونے پر زور دیا گیا. خدا کی قسم ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. شب ہجرت میں جب ہم نے غور سے دیکھا تو بس دو ہی چیزیں نظر آئی, یا علی کا سونا اور یا ان کا رونا. ایک سلوات پڑھے محمد والے. یہ دو ہی چیزیں نظر آئی, یا علی کا سونا اور خدا کی قسم سوئے, سونے پہ زور. سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. کیوں؟ کیا میری جان کو خطرہ ہے؟ یا رسول اللہ کیوں سلا رہے ہیں؟ اگر خطرہ ہے تو علی سے کہیے یا علی جب باہر نکل کے دیکھو کون کون بیٹھا ہے. پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں, اگر علی باہر نکل کے خالی پوچھ لیتے کیسے بیٹھے ہو, تو یہ بیٹھنے والے سب لیٹ گئے ہوتے. روحیں پرواز کر گئی ہوتی. خالی اگر علی پوچھ لیتے, یہ نہیں کہا کہ باہر نکل کے دیکھو تب پوچھو کہ کیسے بیٹھے ہیں, بلکہ تم سو جاؤ. لیکن تم سو جاؤ. تو یا رسول اللہ سلایا کیوں؟ کل تمہاری خاطر, آپ کی خاطر. ارے ہماری خاطر کیوں سلایا؟ ہم تو ہاتھ سے بھی نہیں. ہم سے کیا مطلب؟ کہ اس لیے سلایا کہ 1400 برس کے بعد جب تم آؤ گے دنیا میں, اور آنے کے بعد ہر مشکل میں علی کو مدد کے لیے پکارو گے. ٹھوکر لگی یا علی, پریشان ہوئے یا علی, بیمار ہوئے یا علی, مصیبت پڑی یا علی, دشمن آ گئے یا علی, آتنکوادی آ گئے یا علی, ان سے پریشان ہوئے یا علی, ان سے مصیبت آئی یا علی. تو جب ہر جگہ یا علی کرنے لگو گے تو یہ لوگ تم پر اعتراض کریں گے, اب انہیں کیوں بلا رہے ہو, وہ تو نجف میں سو رہے ہیں. مشکل میں اگر پکارنا ہے تو پھر کسی جاگتے کو پکارو, سوتے کو کیوں پکار رہے ہو؟ اسی لیے علی کو مصیبت کے وقت پر سلا دیا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے. شب ہجرت سوئے میری حفاظت کے لیے, نجف میں سوئے تمہاری حفاظت. اس لیے شب ہجرت سلا دی. پوری توجہ, اس لیے شب ہجرت سلا دیا. اب ہر موقع پر علی کو پکارنا مدد کے لیے, جب وقت پڑے تو علی کو پکارنا. اور خدا کی قسم علی ہر مشکل میں ہر ایک کے کام آنے والے. میں کہوں گا مولا جب مشکلوں میں کام ہی آتے ہیں تو اب ذرا کربلا آ جائیے.
پہنچ گیا۔ عزیزوں، دوسری محرم تمام ہو گئی۔ اب حضرات نے مجالس میں شرکت کی، ذرا سا وقت میں تبدیلی ہوئی ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایک بات پھر کو رکھوں تاکہ جو مومنین نہیں پہنچ پا رہے ہیں وقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ان تک بھی بات پہنچ جائے، اور جن حضرات کو معلوم ہے وہ بھی ایک دوسرے سے بتاتے رہیں۔ اور یہ جو تبدیلی ہوئی ہے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے عذاب اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ دن میں 11:30 بجے جناب فیض احمد جوبی صاحب کے مکان پر بندوق گلی میں مجلس، اور پھر شام کو باقی مجالس کام گلی میں ہے، شام کو باغ والی کوٹھی میں ٹھیک 6:30 بجے مجلس، اور پھر ٹھیک 7:30 بجے محفل حیدری میں مجلس ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں کے بعد یہاں کا ٹائم 8:30، اور پھر یہاں کے بعد حاجی کربلائی میں آپ حضرات شرکت کرتے ہیں۔ 2 محرم کا مطلب آپ سمجھے 2 دن عزا کے تمام ہو گئے، 2 دن عزا کے تمام ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حسین کربلا پہنچ گئے۔ کل آپ روئے، بہت روئے، آج بھی رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ حسین گھر کو لوٹانے کے لیے کربلا پہنچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مجمع کو رلانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج 2 محرم ہمارا مجمع مصائب سن کے نہیں روتا ہے، خالی نام حسین سن کے روتا ہے۔ وہ اور ہوں گے جو کسی مقصد کے لیے خرچ کیے گئے ہوں، لیکن ہماری قدر گریہ پر حسین، ہم خلق ہوئے ہیں تو حسین کے لیے، حسین پر رونے کے لیے۔ انشاءاللہ جو بات آج رہ گئی وہ کل کی مجلس موضوع، پروردگار کا مسئلہ وہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ خدا کیا ہے اور اس کی منزلت کیا ہے۔ آج کا اتنا کہ اللہ کو اگر ثابت کیا ہے تو کربلا والوں، جبھی تو شاعر نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا۔ آپ روئیے، آنسو بہائیے، یہ بار بار جو ہم آپ سے کہتے ہیں روئیے آنسو بہائیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک دکھیا ماں ایک رومال لیے ہوئے ان آنسوؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون دکھیا ماں جس کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا؟ حسین کربلا پہنچ گئے، 7 گھوڑے حسین پہ بدلے، اور جب ہر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو پھر حسین نے لوگوں کو بلا کے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا آقا ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا نینوا کہتے ہیں، ایک بوڑھے شخص نے کھڑے ہو کے کہا آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے آواز دی عباس علی اکبر آؤ، خیمے لگا، خیمے فرات کے کنارے برپا ہو گئے، سیدانیہ خیموں میں اتر گئیں۔ جب شہزادی زینب نے فرش خاک پر قدم رکھا
تو بیان ہوتا ہے کہ ایک زرد رنگ کا غبار زمین سے اٹھا اور زینب کے سر تک آیا. شہزادی نے آقا حسین کو بلایا, بلا کے فرمایا بھیا یہاں سے کہیں آگے چلو, ہم یہاں نہ ٹھہریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم بنی ہاشم ہیں اور ہمارے یہاں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی نئی زمین پر جائیں اور وہاں کی خاک پہلے سر پر پڑ جائے. میرے بھیا جیسے ہی زمین پر قدم رکھا ایک زرد غبار میرے سر پر آ گیا. حسین نے سر جھکا کے کہا بہن تمہیں معلوم ہے کہ یہ کربلا ہے. اے بہن وہ مسافر کہا جائے جس کی منزل آ گئی ہو. زینب خاموشی سے بیٹھ گئی, سیدانیاں خیموں میں اتر گئی. آقا حسین انتظام فرما رہے ہیں, ابو الفضل عباس خیموں کو درست کر رہے ہیں کہ خیمے کی میخ ٹھوک رہے تھے کہ ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر کی آواز کانوں تک پہنچی کہ شہزادہ کسی سے کہہ رہا ہے کسی کی کیا مجال جو ہمارے خیموں کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھے. اب جو یہ آواز سنی تو فوراً خیمے سے باہر آئے, باہر آگے دیکھا تو دیکھا سامنے لشکر ہے, لشکر کے سامنے طلحہ شہزادہ کھڑا ہوا ہے, الوار کے قبضے پر ہاتھ ہے, مثل شیر چھپکتے ہوئے شہزادہ علی اکبر کے پاس آئے, کاندھے پر ہاتھ رکھا, فرمایا شہزادے غلام کے ہوتے ہوئے آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کیا چچا یہ نہیں کہہ رہے یہاں سے خیمے ہٹا دو یا ہمارے خیمے لگیں گے؟ کیا شہزادے وہ ہم دیکھیں گے, ہمارا کام ہے, ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں تشریف لائے, آپ خیمے میں واپس جائیں. شہزادہ علی اکبر کو خیمے میں بھیجا, غیر بے حالت میں سارے لشکر کو دیکھا اور پھر فرمایا تمہیں تمیز نہیں کہ آقا ذاتوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے, شرم نہیں آتی. حسین کے غلام کے ہوتے ہوئے تم حسین کے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہو. لشکر لرزنے لگا, کیا باز یا ہمارے خیمے لگیں گے؟ کیا کسی میں ہمت ہو تو نظر اٹھا کے دیکھے. سارا لشکر نظریں جھکائے کھڑا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے یہ منظر دیکھا, تڑپ کے زینب کے خیمے میں آئے. آنے کے بعد فرمایا زینب تمہیں یاد ہے بابا نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا, زینب بگڑے ہوئے عباس کو پلٹانا تمہارا کام ہے. کیا فضا ذرا عباس کو آواز دینا. فضا نے تمہیں خیمہ سے پکارا, اے شہزادے آپ کو بڑی شہزادی نے یاد کیا, تلوار کو بے نیاز کیا, زمین پہ اخر دیا اور فرمایا کسی میں کوئی مجال نہ ہو کہ کوئی قدم آگے بڑھائے. یہ کہہ کے آقا عباس زینب کے خیمے میں آئے تو زانو ہو کے بیٹھ گئے. اے شہزادی کیوں بلایا؟ بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ بہن نے بھائی کو دیکھا, آگے بڑھی, زلفوں کو سوار